بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے وہ ہے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوی سے تعلق رکھتی تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سودا بنت زمع بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن اصل بن عامر بن لوی۔ ناظرین، حضرت سودا کی والدہ کا نام شموس تھا، جو مدینہ منورہ کے خاندان نجار کی خاتون تھی۔ حضرت سودا کا پہلا نکاح ان کے والد کے چچا کے بیٹے سکران بن عمرو سے ہوا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اسلام کی دعوت کانوں میں پڑھتے ہی مشربہ اسلام ہو گئے تھے۔ ان کے شوہر حضرت سکران بن عمرو نے بھی ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کو ہجرت کی تو حضرت سودا اور حضرت سکران مکہ مکرمہ ہی میں رہے، لیکن جب کفار و مشرکین کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کے ارادے سے عازم حبش ہوئی تو حضرت سودا اور ان کے شوہر بھی ان میں شریک ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی کئی سال حبشہ میں قیام پذیر رہے، پھر واپس مکہ آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے کچھ دن بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ ازواج مطہرات میں حضرت سودا پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ ان کے نکاح کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مغموم اور پریشان رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آثار ملال دیکھے تو عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ بہت غمگین رہتے ہیں، آپ کو ایک مونس کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا: گھر کی نگرانی اور بچوں کی دیکھ بھال خدیجہ کرتی تھیں، اب میں اس سلسلے میں پریشان ہوں۔ آپ کا اشارہ پا کر وہ حضرت سودا کے والد زمعہ کے پاس گئیں جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق نعم صباحن کہہ کر سلام کیا اور حضرت کی طرف سے پیغام نکاح دیا۔ زمعہ نے جواب دیا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت اچھے ہیں، لیکن سودا سے دریافت کرنا ضروری ہے۔ بہرحال تمام مراحل طے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ حضرت سودا کے والد نے ہی نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ بن زمعہ اس زمانے میں اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تو اس نکاح پر سخت اظہار افسوس کیا، نہایت خفا ہوئے اور سر پر خاک ڈال لی۔ قبول اسلام کے بعد وہ اپنی اس حرکت میں ہمیشہ نادم رہے۔ حضرت سودا کا نکاح نبوت کے 10ویں سال ہوا، یعنی 10 نبوت۔ طبقات ابن سعد میں مرقوم ہے کہ حضرت سودا کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ ابھی زندہ تھے کہ حضرت سودا نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اپنے پاؤں سودا کی گردن پر رکھ دیے۔ سودا نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا: سودا، باخدا، اگر تم نے فی الواقع یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح کریں گے۔ کچھ دنوں بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے پھر خواب دیکھا کہ وہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں اور آسمان سے چاند پھٹ کر ان پر آ گرا ہے۔ یہ خواب بھی انہوں نے سکران سے بیان کیا۔ سکران نے اس کا جواب بھی یہی دیا کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں چلی جاؤ گی۔ چنانچہ سکران اسی دن بیمار ہوئے اور چند روز بعد وفات پا گئے۔ ان کے بعد سودا کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور یہ خواب پورا ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نہایت فیاض اور سخی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ تھیلی لانے والے سے پوچھا: اس میں کیا ہے؟ کہا: درہم ہیں۔ فرمایا: کھجوروں کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر تھیلی کا منہ کھولا اور اسی وقت تمام درہم تقسیم کر دیے۔ وہ خود کام کرتی تھیں اور جو آمدنی ہوتی مستحقین میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی، بعض دفعہ جلد غصے میں آ جاتی۔
ایک مرتبہ کسی ضروری کام سے باہر جا رہی تھیں کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سودا کا قد لمبا تھا۔ حضرت عمر نے پہچان لیا، ان کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا سخت ناگوار گزرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پردے کے لیے عرض بھی کر چکے تھے۔ بولے، سودا، ہم نے تم کو پہچان لیا۔ حضرت سودا کو حضرت عمر کی اس بات پر غصہ آ گیا اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی۔ اسی واقعہ کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی۔ تاہم طبیعت میں ظرافت بھی تھی، کبھی کبھی اس انداز سے چلتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑتے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھی تو کہا، کل رات کو میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اس قدر طویل رکوع کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، اور میں دیر تک اپنی ناک پکڑے رکھی۔ یہ جملہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے محظوظ ہوئے اور دیر تک مسکراتے رہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اس حج کے بعد گھر میں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر سختی سے عمل کیا اور حجۃ الوداع کے بعد نہ کبھی حج کیا نہ عمرہ۔ فرماتی تھیں، میں حج بھی کر چکی ہوں اور عمرہ بھی، اب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گھر ہی میں بیٹھی رہوں گی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے صرف 5 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے ایک صحیح بخاری میں ہے اور 4 سنن اربعہ میں۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم نے ان سے روایت بیان کی ہے۔ اصحابہ میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سے آ رہی تھیں کہ دونوں نے عذرائے مزاح کہا، سودا تم نے کچھ سنا؟ کہا نہیں۔ بولی، دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ حضرت سودا نے یہ سنا تو خوف زدہ ہو کر قریب کے ایک خیمے میں جا گھسیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہنستی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مزاح کے بارے میں بتایا۔ حضرت تشریف لائے اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، سودا، اب دجال ابھی نہیں آیا ہے، باہر نکل آؤ۔ حضرت کی آواز سن کر حضرت سودا باہر آئیں۔ خوف طاری تھا اور بدن پر مکڑی کا جالا لگا ہوا تھا جسے باہر آ کر صاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، البتہ پہلے شوہر حضرت سکران سے ایک لڑکا ہوا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا، اور وہ علاقہ فارس کی جنگ جلولہ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر نے 23 ہجری میں شہادت پائی، اس لیے حضرت سودا کا سال غالباً 22 ہجری ہے۔ واقدین نے لکھا ہے کہ 54 ہجری میں فوت ہوئیں، لیکن دیگر مورخین نے اسے اختلاف کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے 22 ہجری میں انتقال کیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔